میں شاہ نواز احمد خان اس وقت موجود ہوں ایک بار پھر آپ کو لے کر سنبھل میں، جہاں میری ملاقات ہوگی قائد ملت جناب ڈاکٹر شفیق الرحمان برق صاحب سے، اور ہم آج بات کریں گے ہماری یوم آزادی اور یوم آزادی میں شریک ہوئے مجاہد آزادی کے بارے میں۔ ہمارا مقصد ہے لوگوں کو وہ پیغام پہنچانا جو لوگوں کی آنکھوں سے ہلکا ہوتا جا رہا ہے یا ان کے اوجھل ہوتا جا رہا ہے، کچھ سرکاروں کی وجہ سے جنہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا جتنا دینا چاہیے تھا۔ ہم جانکاری چاہیں گے ڈاکٹر برق صاحب سے کہ ان لوگوں کے بارے میں تفصیل سے جانکاری دیں جنہوں نے ہندوستان کا نام بھی اونچا کیا اور ہندوستان کی عوام کو آزادی دینے میں بہت بڑی قربانی دی، بہت بڑا ان کا یوگدان رہا۔ میں بات کر رہا ہوں مولانا محمد علی جوہر صاحب کی۔ ان کے جو اقدام تھے، ان کی جو کاوشیں تھیں، ان کی جو کوششیں تھیں ہندوستان کی آزادی کے لیے، وہ بھلائی نہیں جا سکتی۔ حالانکہ سارے مجاہد آزادی اس بات کے حقدار ہیں، لیکن کیونکہ امیر ہوتا ہے ہر جماعت کا، تو آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ ہندوستان کی اس جنگ کو کا بہت بہت استقبال ہے۔ جی، سوال وہی ہے، پہلے تو ہمارا یوم آزادی ہے، جو بھی لوگ اس میں شرکت کی اور شریک ہوئے اور انہوں نے قربانیاں دی، ان کا تو بہت بہت دیکھیے شکر گزار نہیں بلکہ 15 اگست سن 47 کو ہندوستان کی آزادی، ہمیں ہندوستان کی آزادی ملی اور انگریزوں سے ہمیں آزادی ملنے کے بعد میں جو مسرت ہونی چاہیے تھی یہاں کے عوام کو، اس سے بڑی خوشی کا دن نہیں تھا۔ لیکن اس آزادی کو حاصل کرنے میں یہ بھی ہمیں سب کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا ہوگا کہ کسی ایک قوم، ایک برادری کا نے آزادی نہیں حاصل کی ہے، بلکہ سارے ہندوستان نے مل کر اس کی جنگ آزادی لڑی تھی، ساری قوموں نے لڑی تھی۔ اور اس سلسلے میں میں یہی ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وطن سب کا ہے، قربانی بھی سب کی ہے۔ وطن سب کا ہے، قربانی بھی سب کی ہے، نہ دیکھو اتنی نفرت سے مسلمان کو۔ چونکہ جہاں تک ہندوستان کی آزادی کا تعلق ہے، اور جب ہم آزاد نہ تھے، 200 سال انگریزوں کے لگ بھگ غلامی میں رہے، تو اس وقت دیش کی حالت کیا تھی، اور اس دیش کو قربانی دینے کے بعد میں، اس کی آزادی کے بعد میں اب ہماری پوزیشن کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہماری کسی چھوٹے سے آدمی نے بھی اس میں قربانی دی ہے، چھوٹی برادری نے بھی دی ہے، تو وہ قابل تعریف ہے اور ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور دیش کے اندر اس آزادی کا سب سے بڑا پیغام اور میسج یہ ہے کہ یہ دیش سب کا ہے اور سب کو مل کر اس آزادی میں سانس لینے کا حق حاصل ہے۔ ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے۔ جو سن 47 میں، جب اس 15 اگست 47 کو آزادی ہوئی، اور آزادی ہونے کے بعد میں ہمارا قانون جب تک نہیں بنا، تو اس میں اس قانون کو بنانے میں کا جو کمیٹی بنائی گئی تھی، جس کے ڈاکٹر امبیڈکر چیئرمین بنائے گئے تھے، تو بہرحال ان لوگوں نے جو آئین ملک کا تیار کیا، کانسٹیٹیوشن بنایا، انہوں نے سارے مذہب، سارے برادریوں کے لوگوں کو، بہرحال ہر جو بھی نیشن تھی، اس کو پوری مکمل آزادی جینے کی، مذہبی اپنی آزادی بھی دی گئی، اپنی عبادت کرنے کی، اور ہر موقع پر ان کے مدد کرنے کا اس میں سب کچھ حق دیا گیا ہے، جس کے مطابق بہرحال جب یہ حق ہمیں مل جاتا ہے، تو آج تک ہم اسی چیز کے
اسی قانون کے زیر سایہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں. اس قانون کا اس دیش کا جو قانون سمویدھان بنا ہے، جو ڈاکٹر امبیڈکر نے وغیرہ نے بنایا، تو اس میں سب لوگوں کو، سب قوموں کو، سب برادریوں کو، سب مذہبوں کو مکمل اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے آزادی دی گئی ہے، جس کے مطابق اگر ہندوستان میں انصاف کے ساتھ کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی اس میں. لیکن چونکہ ناانصافیاں اس میں کی جاتی ہیں، اور ہم مسلمانوں نے بھی اس دیش میں کسی سے کم قربانی نہیں دی ہے. 27,000 علماء سولی پر چڑھے ہیں، اور ہزاروں مسلمان بہرحال نے گولیاں کھائی ہیں سینوں پر اور جیلیں کاٹی ہیں. اور علماء نے بھی، ہمارے سب نے، دیوبند کے لوگوں نے اور جگہ کے سارے علماء نے، بہرحال چاہے وہ بریلی کے ہوں کہیں کے ہوں، پر آزادی کے لانے میں اور آزادی کی جد و جہد میں سب نے حصہ لیا. ہم اس کو بھلا نہیں سکتے. تاریخ گواہ رہے گی ہمیشہ، اور آج بھی گواہ ہے تاریخ، کہ مسلمان کی تاریخ بھی سنہری حلفوں میں لکھی ہوئی ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس دیش میں اس جیسا ہمارا سمویدھان ہے اس کے مطابق کام کیا جائے، اور سب کو جینے کا برابر موقع دیا جائے، اپنی بات کہنے کا. لیکن قانون کے دائرے میں اگر جو کام کیا جاتا ہے تو بہرحال اس سے سب کو ہی فائدہ پہنچتا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ بھئی ہم نے دیش کو بچانے میں جانیں دی، جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. جب جانیں نچھاور کر دی، ہم نے اپنے خون پیش کر دیا، تو پھر اس سے بڑی اور قربانی ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تو یہ دیش تو سب کا ہی ہے، سب نے قربانی دی ہے، تو ان قربانیوں کو کیوں بھول گئے؟ آج نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہو؟ اس دیش میں اگر نفرت نہ پھیلائی جائے اور یہ ڈوئل پالیسی اختیار نہ کی جائے تو دیش کے اندر بہت جلد دیش آگے بڑھ جائے گا، ترقی بھی ہوگی، اور سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. جی ہاں. اب جہاں تک محمد علی جوہر صاحب کا تعلق ہے، وہ قانون داں بھی تھے، اور ان کی بہت بڑی قربانی ہے. اس دیش کی آزادی کے لیے انہوں نے وہ کیا چلائی، خلافت موومنٹ چلائی تھی. انہوں نے خلافت موومنٹ کو چلایا اور سارے مسلمانوں کو، سب کو پیغام دیا. تو اس خلافت موومنٹ میں جو تحریک میں جو حصہ لیا، ان کی والدہ محترمہ بھی، جو بی اماں کہلاتی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ رہی، اور اس آزادی دلانے کے لیے انہوں نے بھی قربانی دی. اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو جس شخص نے اتنی بڑی قربانی دی ہو، جس نے تو سن 30 میں جب گول میز کانفرنس بلائی گئی تھی، تو ہندوستان سے ان کو اس کا نمائندہ اس میں حصہ لینے کے لیے گول میز کانفرنس میں بھیجا گیا تھا. سن 42 میں تھی، 30 میں تھی، 30 میں تھی. انہوں نے جا کر بہرحال صحیح جو نمائندگی تھی، جو ہندوستان نے جو قربانیاں دی تھیں، اور جو مسلمان اور انگریزوں نے جو اس پر قبضہ کر رکھا تھا، انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ میں غلام دیش سے آیا ہوں اس میں، لیکن غلام دیش میں پھر واپس نہیں جاؤں گا. یا تو مجھے آپ قربانی اس کا آزادی کا پروانہ دینا ہوگا، اور پروانہ نہیں دیں گے تو آپ کو میرے قبر کے لیے 2 گز زمین دینی ہوگی. یہ بات کھلے طور پر کہا تھا، اور وہ ان کی طبیعت خراب بھی تھی اس وقت. تو ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ان کی وہیں موت واقع ہو جاتی ہے. اور تو بیت المقدس سے، جو وہاں سے اور دوسرے ملک کے مسلم کنٹریز دوڑ کر آ گئے
کہ ہم ان کو اپنے یہاں دفن کرائیں گے، لیکن ان کو بیت المقدس لے جایا گیا اور ان کو وہاں دفن کرایا گیا۔ تو وہ انگریزی کے بھی اتنے بڑے ماہر تھے کہ انگریز ان کے سامنے بحث کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ تو قربانی کسی مسلمان کی بھی یا کسی اور دوسری قوموں کی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن ہمیں ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ہندوستان کو چلانا چاہیے۔ میری مانگ یہ ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی کو باقی رکھنے کے لیے اور اس ہندوستان کو آزاد رکھنے کے لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ترقی بھی جبھی ہوگی ہندوستان کی، آگے جبھی بڑھ پائے گا جب سب مل کر کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی بھی یادگار ہم قائم کرائیں۔ ان کی بھی یادگار ہمیں کم سے کم کوئی یادگار تو ہونی چاہیے جو جس کے بہانے سے، جس کے نام سے وہاں پر یاد کیا جا سکے۔ تو آج مولانا محمد جوہر کا یونیورسٹی بنی ہے رامپور میں۔ اب یہ نہ دیکھیے کس نے بنائی ہے، کیا ہے، اعظم خان ہے، کسی نے بنائی ہے، جنہوں نے سب نے حصہ لیا ہے۔ تو آج وہ ایک یونیورسٹی کی شکل میں بنی ہے جس میں کہ سب کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اس کو یونیورسٹی کو کوئی سزا اس کی نہ دی جائے، سمجھ گئے؟ یونیورسٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، یونیورسٹی ختم نہیں ہو پائے، یونیورسٹی کی ترقی نہ رکے، اور یونیورسٹی کو باقی رکھنے کے لیے بہرحال گورنمنٹ اس کا پورا خیال رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اس دوران میں خرد برد ہو جائے، بلکہ یونیورسٹی بھی ایک جو ہیرو تھے، آزادی کے ایک ہیرو تھے، ان کے نام پر یہ یونیورسٹی ہے، یہ زندہ رہنی چاہیے اور اس کی حفاظت گورنمنٹ کو کرنی چاہیے ہر طریقے سے۔ اس میں جو کمیاں ہیں وہ دور کر لی جائیں، قانونی داؤ، لیکن اس میں کسی کی وجہ سے یونیورسٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ اگر اعظم خان ہے اس میں اس یونیورسٹی کی داغ بیل ڈالی ہے، جو کچھ بھی کیا، تو اگر ان سے کوئی خامیاں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یونیورسٹی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ ہمیں ہماری سرکار کو، ہماری گورنمنٹ کو، ہندوستان کو یہ چیز دیکھنا ہوگی۔ اگر ایک یادگار ان کے نام پر بن گئی ہے جو ہمیں بنانی بھی چاہیے تھی، تو اب اس وقت اس سے اچھی اور کیا یادگار ہوگی؟ گورنمنٹ اس کو چلانے میں پوری مدد کرے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، چلیے وہ تو ہمارے اعظم خان صاحب نے اس یونیورسٹی کا پرائیویٹ ٹرسٹ نے قائم کی ہے، اور وہ جو خامیاں غلطیاں ہوئی ہیں ٹرسٹ کے ذریعے جو انتظامیہ تھے اس میں کوئی بھی ہو تو وہ قانون اپنا کام کرے گا اور اس کے اندر اس کو درست کر لے گا۔ ہماری ایک رائے جنتا کی یہ بھی بن رہی ہے، ہم نے نیوز پیپر میں کئی جگہ پڑھا، کئی سوسائٹیوں نے بات رکھی ہے کہ ہر شہر میں، ہر ضلع میں کم سے کم اس ضلع کے جو مجاہد آزادی ہیں ان کے نام سے ایک اسمارک، ایک کوئی گیٹ، کوئی نشانی ایسی بننی چاہیے جس سے کہ وہاں کے باشندوں کو یا باہر سے آنے والے لوگوں کو اس بات کا احساس رہے کہ اس ضلع کے، اس شہر کے کن کن مجاہدین نے اس جنگ میں حصہ لیا اور اپنی جانیں قربان کی۔ آپ کا اس میں کیا؟ بھائی پورے دیش کے ہندو مسلمانوں نے اور سب برادری کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اور جگہ جگہ پر اس کے جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں، جانیں دے دیں، سب کچھ کر دیا، اور وہ اپنے اپنے علاقے کے بہرحال ذمہ دار شخصیتیں تھیں، ان کی قربانی کو ہم بھلانا نہیں چاہیے۔ لہٰذا یہ صحیح ہے بات، یہ ان ایسے لوگوں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز، کوئی گیٹ بنوائے یا کوئی نشانی اس کے لیے قائم کرے، تو سب جگہ جہاں بھی یہ آزادی کے ہیرو ہیں اور آزادی کے قربان کرنے والے ہیں، دیش کو بچانے والے ہیں، ان کے نام پر بھی کوئی یادگار رہنی چاہیے، کوئی بنانی چاہیے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کو دیکھیں کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے
قربانی دی تھی، اور اس سے ہمارے دیش کو بھی فائدہ ہوگا. اس سے آپس میں اتحاد بڑھے گا، اتفاق بڑھے گا، اور ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی، دیش میں یکجہتی پیدا ہوگی. اور ہم چاہتے ہیں بھئی دیش کو نقصان، ہماری غلط کاموں سے ہمارے دیش کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ہم قانون کو اپنے خراب نہیں ہونے دیں گے. قانون جو ہمارا ہے اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اور کورٹوں کا احترام کرنا جہاں پر اس پر کام کیا جاتا ہے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اور ہم انشاءاللہ، میں سب سے کہتا ہوں، میں بھی اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس دیش کی بھلائی کے لیے، دیش کی ترقی کے لیے، دیش کی انتی کے لیے، اور یکجہتی کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے. آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے. 15 اگست کو سب سے بڑا یہ عہد ہمیں کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہم ان چیزوں کو جن سے کہ کچھ برائیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، ہم سے ہی نہیں، سب سے ہوتی ہیں اور سب سے ہوئی ہیں. ان غلطیوں کو نظر انداز کر کے ہمیں اچھے راستے دکھانے چاہیے دیش کے لیے، جس سے کہ دیش آگے بڑھے. اور دیش میں نفرت پھیلائی جائے گی اور نفرت کی پالیسی اختیار کی جائے گی تو اس سے دیش کی یکجہتی ختم ہو جائے گی اور دیش کو نقصان پہنچے گا اس سے. اس لیے ہمیں اپنے جس دیش میں رہتے ہیں ہر بچہ ان سے اس چیز کے، ہمیں اس کے ذرے سے پیار ہے، محبت ہے. اور اس دیش کی، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی ملک ہو، اگر وہ ہماری دیش کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو بہرحال ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے، اور ہر قربانی کے لیے ملک کے ساتھ ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ابھی آپ سن رہے تھے مجاہد ملت جناب شفیق الرحمان بٹ صاحب کے خیالات. آپ نے بہت اچھی 2 باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو نہیں بلکہ سارے ہندوستانیوں کو یہ عہد لینا چاہیے اس 15 اگست پر کہ قانون سب سے بڑا ہے، قانون کی ہی راستے بتائے ہوئے پر چلنا ہے. کسی قسم کا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے قانون شکنی ہو. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ ہر علاقے میں جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان لوگوں کو سرکار کو چاہیے کہ اجاگر کرے اور لوگوں کو بتائے، جس سے کہ آپس میں اتحاد پیدا ہو، ملک اور قوموں کے لیے ترقی کے راستے کھلے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شاہ نواز احمد خان، ریئل لائیو نیوز چینل، ریئل انٹرپرینر.